بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ نریشن میں آج ہمارا ٹاپک ڈیکلیریٹو کا تھرڈ یہ لیکچر ہے. تو ڈیکلیریٹو سینٹنسز ایکچولی ہمارا ٹاپک ہے، اور اس سے پہلے جو 2 لیکچرز ہم نے ڈیکلیریٹو سینٹنسز کے بارے میں پڑھے ہیں اس میں ہم اس کی جو پہلے والی چیزیں ہیں وہ پڑھ چکے ہیں. رپورٹنگ کلاز میں چینجز پڑھ چکے، رپورٹڈ کلاز میں جو 3 چینجز ہیں اس میں سے 2 چینجز ہم پہلے پڑھ چکے. اب یہ تھرڈ چینج ہے چینج آف ایڈوربیل. تو یہ کنٹینیوشن ہے اسی پہلے 2 لیکچرز کا. چینج آف ایڈوربیل میں ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ایڈوربیل از ایکچولی کوئی بھی ورڈ یا گروپ آف ورڈ جو ایڈورب کا کام کرتا ہے، ورب کے اندر میننگ ایڈ کرتا ہے، تو اس کو ہم ایڈوربیل بولتے ہیں. اصل میں یہ لمبے چوڑی ہمیں ڈیٹیلز میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ انگلش لنگوسٹکس کے اسٹوڈنٹ ہی ہوں گے، آپ کسی بھی سبجیکٹ سے ہو سکتے ہیں. تو چیزوں کو آپ کے لیے سمپلیفائی کرنا میرا مقصد ہے. تو اس لیے آپ بس یہ ذہن میں رکھیں کہ انگلش لینگویج میں کچھ ورڈز یا گروپ آف ورڈز ایسے ہو سکتے ہیں جو سینٹنس کے اندر آئیں اور ان کے اندر قریب ہونے کا میننگ ہو. ٹھیک ہے؟ تو قریب ہونے کا میننگ پلیس یا ٹائم دونوں میں سے کسی بھی ایک ریفرنس میں ہو سکتا ہے. قریب ہونے کا میننگ ہو تو اس کو دور ہونے کے میننگ میں ہم چینج کر دیں گے. جیسا کہ دس پلیس کے ریفرنس میں قریب ہے تو اس کو دیٹ میں چینج کر دیں گے جو کہ پلیس کے ریفرنس میں دور کا میننگ دیتا ہے. ناؤ ٹائم کے ریفرنس میں قریب ہے، اس کو دین میں چینج کر دیں گے جو کہ ٹائم کے ریفرنس میں دور ہونے کا میننگ دیتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو بہرحال یہ بیسک آئیڈیا میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن اس میں زیادہ کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو میں ایک لسٹ دے رہا ہوں یہاں پہ، بس اسی لسٹ کو فالو کر لینا ہے. اس لسٹ سے باہر نارملی نہیں آتے. ٹھیک ہے؟ کوئی ایسے ورڈز اور ہیں نہیں کہ جو اس سے باہر جو ہے وہ آئیں گے. ٹھیک ہے؟ بہرحال بیسک آئیڈیا میں نے آپ کو دے دیا. تو بس ذہن میں رکھیں کہ ہیئر اگر آئے گا تو وہ دیئر یا ان دیٹ پلیس میں چینج ہوگا، ان دونوں میں سے کسی ایک میں. دس آئے گا تو وہ دیٹ میں چینج ہو جائے گا. دیز دوز میں چینج ہوگا. ناؤ دین میں یا ایٹ دیٹ ٹائم میں چینج ہوگا. ٹوڈے دیٹ ڈے میں اور ٹو نائٹ دیٹ نائٹ میں چینج ہوگا. یسٹرڈے دا ڈے بیفور یا پھر یسٹرڈے دا پریویس ڈے، دونوں میں سے کسی ایک میں چینج ہو جائے گا. دا ڈے بیفور یسٹرڈے یہ 2 days بیفور میں چینج ہوگا. ایسے ہی ٹمورو ہے، ٹمورو دا نیکسٹ ڈے دا ڈے آفٹر دا فالوئنگ ڈے، ان تینوں میں سے کسی ایک میں یہ چینج ہو سکتا ہے. تو اس کے بعد آگے ہے جی دا ڈے آفٹر ٹمورو، یہ چینج ہوگا ان 2 days ٹائم. اس میں اگو بیفور میں چینج ہوگا، 10 100 میں چینج ہوگا، ہینس تھینس میں چینج ہوگا، ناؤ فالوئنگ میں، اور لاسٹ منتھ جو ہے وہ اے منتھ بیفور یا پھر دا پریویس منتھ میں چینج ہوگا. اس میں ذرا نوٹ کرنا ہے کہ اگر تو پریویس لگائیں گے تو پھر تو ویسے ہی آ جائے گا نا لاسٹ کی جگہ پہ پریویس اور منتھ بعد میں. ٹھیک ہے؟ لیکن اگر بیفور لگانا ہو تو پھر بیفور لاسٹ کی جگہ پہ نہیں آئے گا، منتھ کے بعد آئے گا. پھر یہ دیکھیں نا اے منتھ بیفور. اس طرح لاسٹ ویک ہے اے ویک بیفور، لاسٹ ڈے ہے اے ڈے بیفور، لاسٹ ایئر ہے اے ایئر بیفور، اینڈ سو آن. اچھا، اب کچھ فیکٹس ہیں جو کہ ڈیکلیریٹو سینٹنسز کے بارے میں ہیں، جو کہ آپ کو مائنڈ میں رکھنے ہیں کہ جب بھی ڈیکلیریٹو سینٹنس آئے تو ان ساری چینجز کے ساتھ ساتھ ان فیکٹس کو بھی مائنڈ میں رکھنا ہے. پہلی بات کیا ہے کہ نو چینج آف ٹینس ان کیس آف پرسنل اور نیچرل ٹروتھ. جب کوئی ٹروتھ ہو پرسنل یا نیچرل لیول کا تو اس کے ساتھ ہم ٹینس چینج نہیں کرتے. ذرا یہ سینٹنس دیکھیں. بابر سیڈ آئی واک فار این آور ایوری مارننگ. پرسنل ٹروتھ ہے، ڈیلی وہ واک کرتا ہے. تو اس کے لیے بابر ٹولڈ دیٹ ہی واکس فار این آور ایوری مارننگ. سمپل پریزنٹ ٹینس ہے واک ادھر، تو چینج ہو کے سمپل پریزنٹ ہی رہا، چینج نہیں ہوا کیونکہ یہ پرسنل ٹروتھ ہے. اسی طرح سے اگر نیچرل ٹروتھ ہو، دا ٹیچر سیڈ دا سن رائزز ان دا ایسٹ، یہ نیچرل ٹروتھ ہے. اس کے لیے بھی ایسے ہی ہے کہ ٹینس چینج نہیں ہوگا. رائزز سمپل پریزنٹ ٹینس ہے اور آگے وہ رائزز سمپل پریزنٹ ہی رہے گا، ٹینس چینج نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس طرح سے یہ ٹینس چینج نہیں ہوتا. اب دیکھیں نا یہاں پہ واک کی بجائے واکس آ گیا، وہ تو خیر وجہ اس لیے ہے نا کہ آئی کے ساتھ واک آتا ہے اور ہی کے ساتھ ہی واکس آتا ہے. باقی چینجز تو آئیں گی اسی طریقے سے اور اس کے مطابق آئے گا، لیکن ٹینس یہ دیکھیں ٹینس سمپل پریزنٹ ہی ہے اور ادھر بھی سمپل پریزنٹ ہی رہے گا. اچھا جی، آگے نمبر 2 پہ جو فیکٹ ہے وہ کیا ہے کہ رسپیکٹڈ، یہ جو رپورٹڈ میں
سر میڈم وغیرہ ہیں یہ چینج ہو جاتے ہیں اور ریسپیکٹفلی ورڈ ان کی جگہ پہ آ جاتا ہے. ذرا یہ سینٹنس دیکھیے. دا بوائز سیڈ ٹو دا ٹیچر میڈم دا کلاس از اوور. دا بوائز ٹولڈ دا ٹیچر ریسپیکٹفلی, یعنی کہ میڈم کی جگہ پہ جو ریسپیکٹفلی آئے گا وہ ادھر ٹولڈ کے میننگ میں آ کے فردر ایڈیشن کرے گا. ٹولڈ دا ٹیچر ریسپیکٹفلی دیٹ دا کلاس واز اوور. اسی طرح سے ہیلو, نو, یس, ویل اور رائٹ وغیرہ جو ہیں یہ انڈائریکٹ نریشن میں مینشن نہیں کیے جاتے, یہ ریموو کر دیے جاتے ہیں. یہ عام طور پر ایسے سینٹنسز ہوتے ہیں کہ ایسے ورڈز ہوتے ہیں کہ جن کے بعد کوئی نہ کوئی ایسا سینٹنس آتا ہے کہ جو ان ورڈز کے اندر جو میننگ ہے اس کو وہ بیان کر دیتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ ریموو ہو جاتے ہیں. شی سیز ٹو می آل رائٹ, آئی شیل سینڈ ہم ٹو یو. تو شی ٹیلز می دیٹ شی ول سینڈ ہم ٹو می. ٹھیک ہے, اور رائٹ دیکھیں ختم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, باقی اسی طرح سے جو چینجز آنی ہیں وہ آنی ہیں. اس میں ول سینڈ, شیل سینڈ جو ہے وہ ول سینڈ میں یعنی کہ سیم ٹینس میں رہا. وجہ کیا ہے, باہر سیز ہے, باہر پریزنٹ ٹینس ہے, اس لیے یہاں پہ ٹینس کی چینج نہیں آئے گی, وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. اچھا, اس کے بعد نمبر 4 پہ جو فیکٹ ہے وہ یہ کہ اٹ ریمینز ان چینجڈ. اٹ چینج نہیں ہوتا. دیکھیے اس میں نا اسپیشلی نوٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہی سیڈ آئی ہیو نیور سین اینی تھنگ لائک اٹ, اور اس کا کیا بنے گا, ہی سیڈ دیٹ ہی ہیڈ نیور سین اینی تھنگ لائک اٹ. باقی ساری چینجز تو آپ کو پتہ ہی ہیں کیسے آئیں گی. اصل چیز ہے یہاں پہ اٹ, اور اٹ یہ چینج نہیں ہوگا. ہوتا پتہ کیا ہے, ہمارے اردو میں یا ہندی میں اکثر اٹ کو جو ہے وہ اٹ اور دس دونوں کو یہ کے ساتھ ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے. تو ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے نا وہ اٹ اور دس کو ایک ہی چیز سمجھ رہا ہوتا ہے. تو میننگ وائز تھوڑا بہت اگر ان میں سملیرٹی ہے بھی تو گرامیٹیکلی تو وہ سملر نہیں ہے نا, وہ دونوں ڈفرینٹ چیزیں ہیں. دس جو ہے وہ ڈیمانسٹریٹ کرتا ہے اور دس ٹپکلی قریب کے میننگ کو دیتا شو کرتا ہے, لیکن اٹ جو ہے وہ اس کے اندر کوئی قریب یا دور کا میننگ نہیں ہے, جسٹ ایک تھرڈ پرسن پروناؤن ہے. ٹھیک ہے, تو دس کے جیسا میننگ دینے کی وجہ سے اس کو آپ نے دیٹ نہیں کر دینا, جیسا کہ میں نے اکثر بکس میں بھی دیکھا ہے یہ مسٹیک ہوتی ہے. تو بالکل آپ اس کو بالکل اسٹریٹ فارورڈ سمجھ لیں کہ اٹ دیٹ میں چینج نہیں ہوگا, اٹ ہی رہے گا. کئی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ اسٹوڈنٹ اس کو دیٹ میں چینج کر دیتے ہیں صرف دس والا میننگ ہونے کی وجہ سے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دس لکھا ہوا ہے تو دیٹ کر دیتے ہیں. ہاں, دس اگر ہو تو دیٹ کرنا ہے, اٹ ہے تو اٹ ہی رہے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ اٹ کے اندر کوئی وہ ڈیمانسٹریشن نہیں ہے, قریب یا دور والا وہ پوائنٹ نہیں ہے کوئی بھی. ٹھیک ہے, یہ سمپلی تھرڈ پرسن پروناؤن ہے اور اس کو ہم تھرڈ پرسن کے طریقے سے ہی چینج کرتے ہیں. اور تھرڈ پرسن پروناؤن کے بارے میں ہم پہلے سے ہی پڑھ چکے ہیں کہ یہ چینج نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. تو کچھ سینٹنسز ہیں آپ کے سامنے. یہ چونکہ ڈیکلیریٹو والا کمپلیٹ ہو گیا تو میں ایک لانگ لسٹ آپ کے سامنے لا رہا ہوں. 7 پہلے ہیں, پھر یہ ہو گئے, پھر یہ. تو یہ 21 سینٹنسز ہیں جو کہ آپ کر سکتے ہیں اس کی ایکسرسائز کے طور پر, جس سے کہ آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ کیا آپ کو یہ ٹاپک سمجھ آ گیا ہے یا نہیں آیا ہے. ٹھیک ہے, میں ایگزامپل کے طور پر صرف جو فرسٹ 5 سینٹنسز ہیں وہ میں آپ کو کر کے دے رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اس کا آئیڈیا ہو جائے. I took the book home with me, she said. اس کا بنے گا she told that she had taken the book home with me. ساری چینجز میں آپ کو بتا چکا ہوں, تو آئی ہوپ کہ آپ اس کو کر لیں گے. لیکن اگر آپ پہلے 5 سینٹنسز کو خود کر لیں اور بعد میں میرے آنسرز کے ساتھ اس کو ٹیلی کریں تو پھر زیادہ بہتر ہے. He said, I shall leave as soon as it is possible. He told that he would leave as soon as it was possible. The teacher said, it gives me immense pleasure to be here this evening. The teacher told that it gave him immense pleasure to be there that evening. Here کی بجائے there آ گیا, this کی بجائے that آ گیا. Next ہے جی, the sun rises from the east, said the teacher. The teacher told that the sun rises from the east. Number 5 پہ ہے جی, he said, I have eaten my lunch. He told that he had eaten his lunch. تو یہ 5 سینٹنسز میں نے آپ کو کر کے دیے. آئی ہوپ کہ باقی بھی آپ خود کر لیں گے, کر کے کسی بھی ٹیچر کو چیک کروا سکتے ہیں.
فردر گائیڈنس پریکٹس اور ڈیٹیل لیکچرز کے لیے آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں. دیٹس اٹ فار ٹوڈے. اللہ حافظ.